انسان ایک سادہ مخلوق نہیں ہے۔ انسان ایک پیچیدہ نظام ہے، ایک ایسا نظام جس میں مختلف طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر کنفیوز رہتا ہے۔ وہ جانتا کچھ اور ہے، چاہتا کچھ اور ہے، اور کرتا کچھ اور ہے۔ یہ کانفلکٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان ایک نہیں ہے، وہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے۔ جسم، جسے باڈی یا نفس بولتے ہیں، روح، جسے سول بولتے ہیں، دل یا عقل۔ انسان کو ایک ریاست سمجھو۔ جسم ایک طاقت ہے، روح ایک طاقت ہے، اور دل فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تینوں ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر تمہارا جسم کہتا ہے آرام کرو، لذت لو۔ تمہاری روح کہتی ہے اٹھو، کچھ اچھا کرو، کچھ صحیح کرو، اور تمہارا دل کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ انسان ہمیشہ ایک جنگ میں ہے، اپنے اندر کی جنگ۔ آج کی دنیا میں ہم نے انسان کو سمپلیفائی کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس اپنے دل کی سنو، لیکن کون سا دل؟ کیا تمہارا دل صاف ہے، یا وہ پہلے سے کچھ چیزوں کے اثر میں ہے؟ انسان کو خود کو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ اپنی خواہش کو اپنی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں انسان کو سمجھنا ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہم پہلے دیکھیں گے نالج کیا ہے، پھر دیکھیں گے دل یا عقل کیا ہے، پھر جسم، پھر روح، اور پھر یہ سب کیسے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ جب تک تم خود کو نہیں سمجھو گے، تم خود کو قابو نہیں کر سکتے۔ اگر انسان ایک سسٹم ہے، تو اس سسٹم کا ایک حصہ ایسا ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ ہے علم۔ علم کیا ہے؟ علم صرف معلومات نہیں ہے۔ علم وہ لینس ہے جس سے تم دنیا کو دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر تم کسی چیز کو غلط سمجھتے ہو تو تم اس پر غلط عمل کرو گے۔ اگر تم کسی چیز کو صحیح سے سمجھتے ہو تو تم اس پر صحیح عمل کرو گے۔ تمہاری زندگی تمہارے علم کے مطابق چلتی ہے۔ علم کو ایک سافٹ ویئر سمجھو، انسان کا سافٹ ویئر۔ اگر ہم انسان کو ایک سسٹم سمجھیں تو علم اس کا سافٹ ویئر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سافٹ ویئر طے کرتا ہے تم کیا دیکھو گے، تم کیا سمجھو گے، تم کیا چوز کرو گے۔ اگر سافٹ ویئر غلط ہو تو سسٹم بھی غلط چلتا ہے۔ آج کا انسان پڑھا لکھا ہے لیکن کنفیوزڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلومات زیادہ ہیں لیکن سچائی کم ہے۔ معلومات ہر جگہ ہے، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، لوگوں کی باتوں میں، لیکن سچی معلومات ہر جگہ نہیں ہوتی۔ انسان وہی مانتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے۔ اسی کو بایس بولتے ہیں، کنفرمیشن بایس۔ مطلب تم سچائی نہیں ڈھونڈتے، تم اپنے یقین کو کنفرم کرتے ہو۔ جو تم پہلے سے مانتے ہو وہی سچائی سنتے ہو۔ اگر تم سچائی نہیں ڈھونڈ رہے تو تم ہمیشہ دھوکے میں جیو گے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ مطلب اسلام بلائنڈ بلیف نہیں سکھاتا، اسلام کانشیس بلیف سکھاتا ہے۔ اصل مسئلہ علم کا نہیں ہے،
اصل مسئلہ نیت کا ہے۔ کیا تم سچائی چاہتے ہو یا تم اپنی ایگو کی حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچائی چاہتے ہو تو تمہیں تیار ہونا پڑے گا اپنے بلیفز کو چیلنج کرنے کے لیے، اپنی انا اور ایگو کو چھوڑنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ ہمیشہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ سوکریٹیز نے کہا تھا، وہ زندگی جسے جانچا نہ جائے وہ جینے کے قابل نہیں۔ مطلب اگر تم اپنی زندگی کو کوشچن نہیں کرتے، اس پر سوال نہیں اٹھاتے، تو تم واقعی نہیں جی رہے۔ اسلام کا زاویہ یہ ہے کہ سچ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور انسان کا کام ہے اسے تلاش کرنا۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے، تم اپنا علم لے کہاں سے رہے ہو؟ دنیا میں بہت سے پاسبل سورسز ہیں، سوسائٹی، میڈیا، دوست، کلچر، لیکن یہ سب ناقص ہیں، ان سب میں کمی ہے۔ ایک ایسا سورس ہے جو ڈیوائن ہے۔ اسلام کہتا ہے علم کا ایک پرفیکٹ سورس ہے جو انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کا خالق ہے۔ جو چیز بناتا ہے وہی سب سے بہتر اس چیز کو جانتا ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کیسے جینا چاہیے۔ ایک نالج ہوتی ہے جو خود سے بنائی جاتی ہے، اور ایک نالج ڈیوائن نالج ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ خود کی بنائی ہوئی نالج چینج ہوتی رہتی ہے، خدا کی بنائی ہوئی نالج ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میرا سافٹ ویئر کہاں سے آیا ہے؟ کیا وہ سچائی پر مبنی ہے یا معاشرے پر؟ اگر تمہارا علم غلط ہے تو تمہاری پوری زندگی غلط ڈائریکشن میں جائے گی۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ انسان ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کا سافٹ ویئر علم ہے، لیکن ایک اور سوال ہے کہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے، تم جانتے ہو کہ کیا غلط ہے، پھر بھی تم اکثر غلط کیوں کرتے ہو؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھنا ہوگا دل، یا ماڈرن لینگویج میں مائنڈ، انٹلیکٹ۔ دل کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ اسلام میں اسے کہتے ہیں قلب۔ اس لفظ کا مطلب ہے پلٹنے والا، بدلنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ دل اسٹیبل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک لمحہ تم صحیح کی طرف ہوتے ہو، اگلے لمحے غلط کی طرف چلے جاتے ہو۔ یہی دل ہے، یہ تمہارا فیصلہ کرنے کا سینٹر ہے۔ قلب ایک میدان جنگ ہے جہاں دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، جسم یعنی نفس اور روح۔ دونوں کی آواز، جسم کہتا ہے یہ آسان ہے، یہ کرو، روح کہتی ہے یہ صحیح ہے، یہ کرو۔ ایک چیز تمہیں لذت دیتی ہے، دوسری چیز تمہیں معنی دیتی ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ یہی تمہارا دل۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے دماغ میں دو سسٹم ہوتے ہیں، امپلسیو سسٹم یعنی فوراً کسی لذت کو، خواہش کو پورا کرنا، اور ریشنل سسٹم جو تھوڑا لمبا یا لانگ ٹرم میں سوچتا ہے۔ اسلام ان دونوں سسٹمز کو نفس اور دل کہتا ہے۔ تمہارا دل نیوٹرل نہیں ہوتا، یا تو وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے یا اس پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے۔ دل کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے؟ تم جس چیز کو بار بار سنتے ہو، تم جس چیز کو بار بار کرتے ہو، تمہارا دل اسی طرف جھک جاتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے عادت کسی کام کو بار بار کرنے سے بنتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ گناہ
بار بار ہوں تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ مطلب تمہارا دل شیپ ہو رہا ہوتا ہے ہر ڈیسیجن کے ساتھ۔ اگر تم بار بار جسم کی سنو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ غلط ہے، لیکن تم پھر بھی وہی کام کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دل کمزور ہو چکا ہے جسم کے آگے۔ اور اگر تم روح کی سنو تو دل مضبوط ہوتا ہے جسم کے آگے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے صحیح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل قبول کرتا ہے۔ اس لیے اصل جنگ علم کی نہیں ہے، اصل جنگ دل کی ہے۔ کیا تمہارا دل صاف ہے یا اس پر کچھ چیزوں کا اثر ہے؟ اب ہمیں سمجھنا ہوگا وہ طاقت کیا ہے جو دل پر اثر ڈالتی ہے، یعنی جسم۔ اب ہم اس طاقت کو سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ دل پر اثر کرتا ہے، تمہارے فیصلوں کو۔ جسم، یا اسلام کی زبان میں نفس۔ نفس کیا ہے؟ نفس تمہارا جسم نہیں ہے۔ نفس وہ سسٹم ہے جو تمہیں کھینچتا ہے لذت کی طرف۔ نفس وہ ہے جو آسانی چاہتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، جو لذت چاہتا ہے۔ اللہ نے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں، جیسے بھوک، پیاس، نیند اور تعلق۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان سروائیو کرے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ جب تم اپنی کسی نیڈ کو پورا کرتے ہو تو تمہیں لذت ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برین ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تم بھوکے ہو، کھانا کھاتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ سسٹم ہے کیوں؟ تاکہ تم بار بار ایسے کام کرو جس سے تم سروائیو کر سکو۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اوور یوز ہو سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ہے، ضرورت اور خواہش میں۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت محدود ہے۔ تمہیں تھوڑا کھانا چاہیے، تھوڑا پانی چاہیے، تھوڑا آرام چاہیے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش لامحدود ہے۔ تم اور چاہتے ہو، اور مزید اور مزید۔ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نفس کا بیہیویئر کیا ہے؟ نفس ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے کیونکہ اسے لذت یاد رہتی ہے۔ برین یاد رکھتا ہے کہ اس چیز سے مجھے اچھا فیل ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے دوبارہ چاہتا ہے، اور یہیں سے ایڈکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ جب تم بار بار لذت کے پیچھے جاتے ہو تو وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ایڈکشن بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنک فوڈ، سوشل میڈیا اور لسٹ۔ نفس کا اصل مقصد برا نہیں ہے، یہ تمہیں زندہ رکھتا ہے، کھانے سے، آرام سے اور اپنے ہم سفر کے ساتھ تعلق سے، تاکہ تمہاری نسل چل سکے۔ لیکن اگر اسے قابو نہ کیا جائے تو یہ ڈسٹرکشن اور بربادی بن جاتا ہے۔ اسلام نفس کو 3 مرحلوں میں بیان کرتا ہے: نفس امارہ، برائی کی طرف لے جانے والا; نفس لوامہ، خود کو ملامت کرنے والا; نفس مطمئنہ، پرسکون نفس۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ کہتا ہے جو دل چاہے کرو۔ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس لوامہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تم غلطی کرتے ہو اور تمہیں شرمندگی ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ
یہ وہ سٹیج ہے جہاں تم قابو میں ہوتے ہو۔ ہر انسان کا نفس ہوتا ہے، فرق کہاں ہے؟ قابو میں، کنٹرول میں۔ اگر نفس کنٹرول میں نہ ہو تو وہ تمہیں کھینچ لے گا پلیجر کی طرف، اگر کنٹرول میں ہو تو وہ تمہاری خدمت کرے گا۔ نفس برا نہیں ہے، بے قابو نفس برا ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنی خواہشات کو قابو کر رہا ہوں یا وہ مجھے قابو کر رہی ہیں؟ اب ہمیں سمجھنا ہوگا وہ طاقت جو ہمیں صحیح کی طرف بلاتی ہے، یعنی روح۔ اب تک ہم نے جسم کو سمجھا، اس کی خواہشات کو سمجھا، اس کے لذت کے نظام کو سمجھا، لیکن انسان صرف جسم نہیں ہے۔ اگر انسان صرف جسم ہوتا تو وہ ایک جانور کی طرح ہوتا، جو صرف کھاتا، سوتا اور اپنی خواہشات پوری کرتا۔ لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، ایک ایسی چیز جو اسے روکتی ہے، جو اسے کھینچتی ہے ایک دوسری جانب، جو اسے کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آسان ہے ضروری نہیں کہ صحیح بھی ہو۔ یہی ہے انسان کی روح۔ روح وہ حصہ ہے جو تمہیں اس وقت بولتی ہے جب تم غلط کرنے جا رہے ہوتے ہو۔ وہ ایک خاموش آواز ہے جو تمہارے اندر سے آتی ہے، جو تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم اس سے بہتر ہو، تم اس سے اوپر ہو۔ ماڈرن سائیکالوجی اسے کنسائنس کہتی ہے، ایک انر مورل کمپاس۔ لیکن اسلام اس کو صرف ایک سائیکولوجیکل میکینزم نہیں سمجھتا، بلکہ ایک حقیقی حقیقت سمجھتا ہے، ایک الہی تعلق۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی انسان کے اندر ایک ایسا عنصر رکھا گیا ہے جو اسے صرف مادی دنیا تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے ایک ہائر ریئلٹی سے جوڑتا ہے۔ روح کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ لذت پر نہیں چلتی، یہ معنی پر چلتی ہے۔ جسم کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگے، روح کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ جسم فوری ریوارڈ چاہتا ہے، روح لانگ ٹرم سچائی چاہتی ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر چلتی ہے۔ جب تم کسی غلط کام کے قریب جاتے ہو، تمہارا جسم تمہیں دھکا دیتا ہے کہ کرو کیونکہ اس میں لذت ہے، لیکن تمہاری روح تمہیں روکتی ہے، ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہے، ایک ریزسٹنس پیدا کرتی ہے۔ اور اگر تم اس آواز کو نظر انداز کر دیتے ہو تو کچھ دیر کے لیے تمہیں لذت مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک خالی پن آتا ہے، ایک شرمندگی آتی ہے، ایک بے سکونی آتی ہے، اور یہ روح کی زبان ہے۔ ایک بہت اہم بات یہاں سمجھنی ہے کہ روح کی نیڈز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جسم کی نیڈز جیسی نہیں ہوتی۔ جسم کی ضرورتیں فوری ہوتی ہیں، اور اگر تم انہیں پورا نہ کرو تو وہ تمہیں ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن روح کی ضرورتیں خاموش ہوتی ہیں، وہ تمہیں خاموشی سے کھینچتی ہیں۔ روح چاہتی ہے سچ، روح چاہتی ہے پاکیزگی، روح چاہتی ہے میننگ، روح چاہتی ہے کنیکشن اللہ سے، حقیقت سے، سچائی سے۔ اور جب تم روح کی ان ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہو تو تم باہر سے شاید ٹھیک لگتے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر ایک خلا ہوتا ہے، ایک خالی پن، جسے تم سمجھ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جس کے پاس ہر سکون ہے، ہر سہولت ہے، پھر بھی اندر سے خالی ہے، کیونکہ اس نے جسم کو تو فیڈ کیا لیکن روح کو بھوکا رکھا۔ اس نے لذت کو تو میکسیمائز کیا لیکن میننگ کو اگنور کیا۔ اور روح کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اسے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے، تم اسے خاموش نہیں کر سکتے۔ تم اسے کچھ وقت کے لیے تو خاموش کر سکتے ہو، لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بار بار تمہیں بلائے گی، بار بار تمہیں یاد دلائے گی کہ تم
اس سے بہتر ہو جو تم کر رہے ہو۔ اسلام میں روح کو فطرت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک اوریجنل فطرت ہوتی ہے، ایک کلیئر سینس ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن یہ جب ہوتا ہے جب تمہارا دل خواہشوں کا غلام نہ ہو اور دل گناہوں سے بھر جائے تو یہ آواز دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار دل کی صفائی کی بات کی گئی، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں روح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایک اور بہت گہری بات یہ ہے کہ روح کبھی ایڈکٹ نہیں ہوتی۔ جسم ایڈکٹ ہو جاتا ہے، نفس ایڈکٹ ہو جاتی ہے، لیکن روح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح کی سیٹسفیکشن آسان نہیں ہے، وہ محنت مانگتی ہے، وہ قربانی مانگتی ہے، وہ صبر مانگتی ہے۔ اس لیے روح کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ مشکل لگتا ہے، لیکن وہی راستہ انسان کو تعمیر کرتا ہے، اسے بلند کرتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو غور سے دیکھو تو تمہیں یہ صاف نظر آئے گا کہ تمہاری سب سے میننگ فل مومنٹس وہ نہیں تھے جب تم صرف خوش تھے، بلکہ وہ تھے جب تم نے کچھ صحیح کیا، چاہے وہ مشکل تھا۔ وہ لمحے جب تم نے اپنے نفس کو روکا، جب تم نے قربانی دی، جب تم نے کسی کے لیے کچھ کیا، وہ تمہیں اندر سے ایک عجیب سکون دیتے ہیں جو کسی بھی لذت سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہی روح کی سیٹسفیکشن ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، کیا تم اپنی روح کی آواز سن رہے ہو، یا تم نے اسے اتنا نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ اب مشکل سے سنائی دیتی ہے؟ کیونکہ اگر تم مسلسل جسم کی سنو گے تو روح کمزور ہو جائے گی، اور اگر تم روح کی سنو گے تو وہ مضبوط ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، اور پھر تمہارے لیے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، انسان کی اصل پہچان اس کا جسم نہیں ہے، نہ اس کی خواہشات ہیں، بلکہ اس کی روح ہے۔ جسم ختم ہو جائے گا، خواہشات ختم ہو جائیں گی، لیکن روح باقی رہے گی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کو کتنا سکون دے رہے ہو، سوال یہ ہے کہ تم اپنی روح کو کتنی زندگی دے رہے ہو۔ اگر تم نے اپنی روح کو زندہ رکھا تو تم واقعی زندہ ہو، اور اگر تم نے اسے مار دیا تو تم صرف سانس لے رہے ہو، زندہ نہیں ہو۔ اب ایک بہت اہم سوال، اگر انسان کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور دل ایک میدان جنگ ہے، تو پھر صحیح زندگی کیسے جی جائے؟ کیا ہمیں جسم کو مار دینا چاہیے؟ کیا ہمیں صرف روحانی بن جانا چاہیے، یا صرف خواہشوں کے ساتھ بہہ جانا چاہیے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول دیتا ہے، بیلنس۔ اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے جسم کو ختم کر دو، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف دنیا میں ڈوب جاؤ۔ اسلام کہتا ہے ہر چیز کو اس کا حق دو۔ ایک مثال، تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اسے کھانا دو، آرام دو، طاقت دو، لیکن یہ حق غیر محدود نہ ہو، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ روح کا بھی حق ہے، تم اسے سچ دو، میننگ دو، اللہ سے تعلق دو۔ اور دل کا کام ہے انصاف کرنا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ ایکول دے دو، انصاف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی حد میں رکھو۔ ان بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ اگر تم جسم کو زیادہ دو تو وہ لالچی ہو جاتا ہے، اگر تم روح کو نظر انداز کرو تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، تم باہر سے مضبوط لگتے ہو لیکن اندر سے خالی ہوتے ہو۔ دوسری ایکسٹریم، اگر تم صرف روح پر توجہ دو اور جسم کو نظر انداز کرو تو تم کمزور ہو جاؤ گے، تم پریکٹیکل لائف میں ناکام ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی بھی ایکسٹریم کو قبول نہیں کرتا، نہ صرف دنیا،
نہ صرف رہبانیت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک بیلنسڈ امت بنایا ہے۔ بیلنس کا مطلب راحت نہیں ہوتا، بیلنس کا مطلب کنٹرول ہوتا ہے۔ تم کھاتے ہو لیکن حد میں، تم آرام کرتے ہو لیکن سستی نہیں کرتے، تم تعلق رکھتے ہو لیکن حدود کے اندر۔ اصل بیلنس یہ ہے کہ جسم غلام ہو اور روح اس کی سردار۔ اگر الٹا ہو جائے، اگر جسم لیڈر بن جائے تو تم غلام بن جاؤ گے اپنی خواہشات کے۔ جسم کو دینا ضروری ہے لیکن اسے حکومت دینا تباہی ہے۔ دل یہاں جج ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو سننا ہے، کتنا دینا ہے۔ اگر دل ٹرینڈ ہو تو وہ بیلنس رکھتا ہے، اگر دل کرپٹ ہو تو وہ نفس کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن کی بات ہوتی ہے کہ دل پر کام کرو، دل کو صاف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ صاف دل ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میری زندگی بیلنسڈ ہے یا میں کسی ایک طرف جھکا ہوا ہوں؟ بیلنس ایک دن میں نہیں آتا، یہ ایک کشمکش ہے، روز کی کشمکش۔ جو انسان اپنے اندر انصاف قائم کر لیتا ہے وہی باہر دنیا میں بھی انصاف کر سکتا ہے۔ اب ایک بہت اہم حقیقت کی طرف آتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف ایک عمل ہے، ایک غلطی، ایک کام، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ گناہ صرف ایک عمل نہیں ہے، گناہ ایک پروسیس ہے، خود کی تباہی کا ایک کام۔ یہ سب شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے ڈیسیجن سے، ایک چھوٹی سے کمپرومائز سے۔ تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے لیکن تم کہتے ہو بس ایک بار۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بیلنس ٹوٹتا ہے اور امبیلنس بنتا ہے۔ جب تم جسم کو ترجیح دیتے ہو روح کے اوپر تو امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ تم نے اپنے نفس کو جیتنے دیا، ایک بار ہی صحیح، پھر وہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تم بار بار ایک غلطی کرتے ہو تو وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ تمہاری آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ گناہ تمہیں ایک ہی بار میں نہیں گراتا، وہ تمہیں آہستہ آہستہ نیچے لے جاتا ہے۔ ہر گناہ دل پر اثر ڈالتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ فیصلے صحیح سے نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں فرق محسوس نہیں ہوتا صحیح اور غلط کے درمیان۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انسان گناہ کرتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں زنگ لگ چکا ہے۔ گناہ صرف روح کو نہیں مارتا، وہ عقل کو بھی کرپٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ تم اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مثال کے طور پر تم کہتے ہو سب کرتے ہیں، اتنا بھی برا نہیں ہے، میں مجبور تھا۔ یہی خود کو دھوکہ دینا، یہی سیلف ڈسیپشن ہے۔ انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے تو وہ سب سے خطرناک سٹیج میں ہوتا ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال، اگر انسان اس طرح گر سکتا ہے اور دل سیاہ ہو سکتا ہے، اگر نفس طاقتور ہو سکتا ہے تو پھر واپس کیسے آیا جائے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ دیتا ہے، تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم کچھ اچھے کام کر لو۔ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو صاف کرنا اور اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ تزکیے کے دو حصے ہیں، پیوریفیکیشن
یعنی صفائی، پاکی، اور گروتھ یعنی ترقی۔ پہلا حصہ پاکی۔ تمہیں سب سے پہلے الگ کرنا ہوگا اپنے آپ سے گناہوں کو، غلط عادتوں کو، غلط سوچ کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک گندگی ہے کچھ نیا نہیں بن سکتا۔ یہاں توبہ آتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ صرف سوری کہنا نہیں، دل سے واپس آنا، غلطی کو قبول کرنا، افسوس محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مطلب تم کتنے بھی نیچے ہو واپس آ سکتے ہو۔ دوسرا حصہ ترقی۔ صرف گناہ چھوڑنا کافی نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو تعمیر بھی کرنا ہوگا۔ کیسے؟ اچھے اعمال کے ذریعے، نماز، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا اور ڈسپلن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کسی کام کو بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے۔ اسلام کہتا ہے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بار بار، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل بدل جاتا ہے۔ تم وہ نہیں بنتے جو تم سوچتے ہو، تم وہ بنتے ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ دل کی ٹریننگ۔ دل کو ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ ہر بار جب نفس کچھ چاہے اور تم اسے روک دو۔ یہی تزکیہ ہے۔ آہستہ آہستہ تم بدل جاتے ہو۔ پہلے تم اسٹرگل کرتے تھے، اب تمہیں صحیح کرنا آسان لگتا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں تم بیلنس میں ہو۔ تزکیہ آسان نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں بدلنا چاہتا ہوں یا میں وہی رہنا چاہتا ہوں؟ جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی حالت کو بدل سکتا ہے۔